السلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کا ایک سلسلہ چلا رہا ہے اور آج کے خطبے میں سن 11 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک کا ایک اجمالی خاکہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، کیونکہ 50 ہجری حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا سال ہے۔ جناب حسین ابن علی کے تذکرہ سے پہلے میں چاہوں گا کہ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر خیر ہو۔ 11 ہجری سے لے کر 41 ہجری تک یہ خلافت راشدہ کا دور ہے۔ 41 ہجری میں حضرت حسن کا 6 ماہ دور ہے، چونکہ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور ان کے بعد 6 ماہ کے لیے حضرت حسن خلیفہ ہوئے۔ تو یہ جو خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، میں ایک مختصر خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ اس کے بعد آئندہ جمعے میں سیدنا حسین ابن علی کا میں نے تذکرہ کرنا ہے، پھر اس کو سمجھنا نہایت آسان ہو جائے گا۔ 11 ہجری ربیع الاول 12 ربیع الاول حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ حجرہ عائشہ میں آپ کا جسد خاکی پڑا ہوا ہے اور اس سے بہت قریب
جو ان دنوں میں احباب مدینہ شریف گئے ہیں وہ دیکھ کر آئے ہیں کہ مسجد نبوی کے مغرب میں ایک کھلا میدان بن چکا ہے اور اس کے اندر ایک جگہ دائرے میں ہے، اس کے اندر کھجوریں لگی، اس کو سقیفہ بنی ساعدہ کہتے ہیں۔ سقیفہ عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں۔ تو وہ ایک حویلی ہے یا ڈیرا کہہ لے حضرت سعد ابن عبادہ کا رضی اللہ عنہ۔ یہ انصار کے سردار تھے، دو ہی قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ آپ کی وفات کے بعد اس سقیفہ بنی ساعدہ میں، اس جگہ میں، اس حویلی میں انصار جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اب حضور کی نیابت، آپ کی خلافت میں ہمارا حق ہے، ہمارا حصہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جناب عمر اور ابو عبیدہ بن جراح، یہ تین احباب یہ رسول اللہ کی پاس تھے اس وقت۔ انہیں خبر ہوئی کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ تینوں احباب فوری طور پر سقیفہ بنی ساعدہ میں آئے، دیکھا کہ وہاں ایک ہنگامہ سا ایک کھڑا ہے، تو جناب ابوبکر صدیق نے ان سے بات کی، انہوں نے اپنا موقف ظاہر کیا۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، کہ خلافت قریشی کریں گے۔ اتنی بات کہنا تھی کہ وہ چپ ہو گئے، ان کی اطاعت دیکھیں ذرا، انصار کی چپ ہو گئے اس بات کے۔ اور ابو بکر صدیق کہنے لگے بھائی یہ عمر ہے، یہ ابو عبیدہ ہے، تم دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرو۔ ابھی ان کا یہ کہنا تھا جناب ابو بکر صدیق کا، فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِ أَبِي بَكْرٍ، حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ یوں پکڑ کے سنبھالا اور اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور کہنے لگے فَبَایَعْتُ عَلَى يَدِ أَبِي بَكْرٍ بِخَلِیفَةِ الْمُسْلِمِینَ وَبِخَلِیفَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، میں ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت خلافت کرتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے خلیفہ اور ان کے نائب ہیں۔ پھر ابو عبیدہ نے کی، پھر مہاجرین نے کی، پھر انصار نے کی، لیکن حضرت سعد ابن عبادہ نے نہ کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے نہ کوئی احتجاج کیا، خاموش رہے، کوئی بات نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی، خلافت کے امور سنبھالے، اور ان کی خلافت کا دورانیہ 2 سال 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ کتنے سال؟ 2 سال 4 ماہ اور 10 دن۔ اس 2 سال کے زمانے میں سب سے اہم کام انہوں نے یہ کیا کہ مانعین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان سے لڑے، مرتدین سے لڑے، کوہستان کے قبائل سے لڑے، اور مدعیان نبوت سے لڑے۔ مسیلمہ کذاب، جنگ یمامہ جس میں بڑے حفاظ شہید ہو گئے، یہ ان کے کارنامے ہیں۔ اور پھر ان کے عہد میں اسلامی فوج شام کی طرف بڑھی اور عراق کی طرف بڑھی۔ ابھی وہاں جنگوں کا آغاز ہوا تھا، یعنی شام کی سرحدوں میں اور عراق کی سرحدوں میں اسلامی فوج نکل چکی تھی کہ اسی دورانیے میں حضرت ابوبکر صدیق کو بخار ہوا
8 دن تک بستر پہ رہے اور بخار کی شدت بڑھتی گئی، اتنی کمزوری ہو گئی کہ خلافت کے امور سنبھالنے کے قابل نہ رہے، تو فرمانے لگے اے طلحہ تم آؤ، زبیر آؤ، سعد آؤ، علی تم آؤ، اصحاب الرائے، مشورے کے لوگ۔ ان 6-7 لوگوں کو بلایا اور مشورہ کیا کہ میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ میں عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ ان اصحاب الرائے میں حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ان سے مشورہ، یہی بڑے لوگ تھے۔ انہوں نے ان کی طبیعت کے متعلق سوال اٹھایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ کی موجودگی میں عمر کا رویہ اتنا سخت ہے، بعد میں کیا بنے گا؟ فرمانے لگے میں خلیفہ ہوں، وہ گرم ہے، میں نرم ہوں، کام چلا، اس کے کندھوں پہ جب بار خلافت آئے گا تو نرم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے وصیت نامہ لکھ دیا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوگا رضی اللہ تعالی۔ میں چونکہ اختصار کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں اس لیے تفصیلات کی طرف نہیں گیا۔ حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے ایک اونٹنی، ایک چادر اور ایک لونڈی لی تھی، اور فرمایا یہ میرے بعد تینوں چیزیں عمر کو دے دینا۔ جب عمر کے پاس پہنچی تو رونے لگے، کہنے لگے تو ابو بکر نے تو میرا قافیہ تنگ کر دیا، یعنی پیغام بھیجا ہے عمر، میں نے 2 سال میں بیت المال سے صرف یہ لیا ہے، ایک چادر سونے کے لیے، کیونکہ ابتدا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عصر تک امور خلافت نمٹاتے، اور عصر کے بعد چونکہ وہ بزاز تھے، تاجر تھے کپڑے کے، اپنے کندھے پہ کپڑا رکھنے اور بیچنے کے لیے نکل جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو بکر یہ تو اچھا نہیں ہے۔ فرمانے لگے تو میں پھر اپنا گزارا کہاں سے کروں؟ کہا 2 درہم بیت المال سے روزانہ لے لیا کرو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ یہ حال تھا ان لوگوں کے تقوی کا۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے پھر اس بات کو آگے بڑھایا اور شام کی طرف فوجیں بھیجی اور بھیجی۔ اور یاد رکھیں جو فوجیں شام کی طرف گئی ہیں نا، ان میں امیر معاویہ کے ایک بھائی جس کا نام ہے یزید بن ابو سفیان، ایک امیر معاویہ کا بیٹا ہے یزید، ایک بھائی ہے یزید۔ یزید بن ابو سفیان کو انہوں نے کمانڈر بنایا ہے، اور امیر معاویہ کو بھی ایک چھوٹی جماعت کا کمانڈر بنایا، ابو عبیدہ کو چیف کمانڈر بنایا۔ یہ لوگ شام کی طرف گئے، اور اس وقت انہیں بلاد شام کہا جاتا تھا۔ آج شام ایک الگ ملک ہے، اردن ایک الگ ملک ہے، لبنان ایک الگ ملک ہے، فلسطین ایک الگ ملک ہے، اور آج کا اسرائیل یہ فلسطین کا حصہ تھا۔ یہ مختلف علاقے تھے، اور یہ روم کے مقبوضہ جات تھے، رومی بادشاہ کے۔ تو ان لوگوں کو بھیجا، تو پھر جنگ یرموک ہوئی، وہ بہت بڑی جنگ ہے، شامیوں سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر خود گئے، اور یہاں جب فتوحات ہو گئی تو دمشق جو شام کا دارالحکومت اس وقت بھی ہے، اس کے گرد و پیش کے علاقے کا والی حضرت عمر نے امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان کو بنا دیا، اور باقی علاقوں کے مختلف والی بنائے۔ حضرت عثمان نے آ کر امیر معاویہ کو پورے شام کے علاقے کا، بلاد شام جسے کہتے ہیں، یہ سب ممالک ملا کر ان کا امیر بنا دیا، جنہیں والی شام بعد میں کہا جاتا تھا۔
چونکہ بنی امیہ کی خدمات جو لکھی جاتی ہے نا تاریخ میں، وہ فتح شام کے حوالے سے ان کی تاریخ لکھی جاتی ہے. جو ان کی خوبیوں میں وہ فتح شام اور اس کے بلاد میں ان کا کافی ایک حصہ موجود ہے. اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص عراق اور پھر ایران، یہ فتح مدائن اور یہ سارے علاقے حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر کے زمانے میں. اور مصر کی طرف عمر بن عاص، مصر چونکہ افریقہ کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اس سے آگے افریقی ممالک حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی فوجیں چاروں طرف چڑھتی گئیں، فتوحات کے دروازے کھلتے گئے اور خلافت اپنی مضبوطی میں اپنے عروج پر چلی گئی اور بیت المال بھر گیا. مال غنیمت اتنا آیا کہ فردوسی شاعر ایرانی لکھتا ہے کہ اے عمر تو نے کیا کیا کہ عرب کے بدو اٹھے اور ایرانی بادشاہ کے سونے کے تخت کو توڑ کر اس نے مدینے کی گلیوں میں بکھیر دیا. کیا کیا تو نے؟ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے محکمہ جات کی تشکیل کی اور خلافت کا زمانہ ان کا ہے 11 برس، 11.5 برس. 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق نے وفات پائی. 11 میں حضور کے 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق نے وفات پائی. 13 ہجری میں پھر حضرت عمر خلیفہ بنے اور 24 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اور ابو لولو فیروز نامی آدمی نے انہیں شہید کر دیا نواز میں. یہ بھی شہادت عمر کے موقع پر بات آئی. جب وہ زخمی ہوئے نا تو گھر میں چلے گئے. لوگ آئے اور کہنے لگے اے عمر اجل کی کیا خبر کہ کب کسی پہ چلی آئے، اپنے بعد اپنا نائب مقرر کر دو. فرمانے لگے کس کو مقرر کروں؟ کہنے لگے اپنے بیٹے عبداللہ کو کر دو، عبداللہ بن عمر کو کر دو. فرمانے لگے میں اپنے اس بیٹے کو خلیفہ بناؤں جس سے طلاق دینے کا سلیقہ نہیں ہے؟ عبداللہ بن عمر خلیفہ نہیں بن سکتا. میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں ابو بکر کی سنت پہ عمل کرتا، یعنی کسی ایک کا لیکن اب وہ حالات نہیں ہے. اس لیے اسلام میں طرز حکومت وہ ایک نہیں، وہ کئی ہیں. انتخاب بھی ہو سکتا ہے، شورا کے سپرد بھی ہو سکتا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے انتخاب کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی میں 6 آدمیوں کی شورا بناتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن ابی بکر، سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ و زبیر. یہ 6 آدمی 3 دن کے اندر جس کو چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کر. یعنی مجلس شورا بہت بڑی مجلس شورا ہے نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے بڑے آدمی، حضرت عثمان وہ کتنے بڑے آدمی، حضرت طلحہ زبیر کتنے بڑے آدمی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے آدمی، حضرت سعد بن ابی کتنے بڑے لوگ. چنانچہ کیا ہوا 3 دن کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہو گیا. اور یہ 24 ہجری ہے، چونکہ 13 سے 24 11 سال حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ، اور 24 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اور جب وہ خلیفہ بنے تو حضرت عمر کا زمانہ وہ بڑا مضبوط زمانہ تھا، بیت المال بھرا ہوا تھا، خوشخبری فتوحات، فوجیں چل رہی ہیں، ہر طرف سے خوشخبریاں فتوحات کی آ رہی ہیں. اللہ دروازے کھول رہا ہے، مال غنیمت کے، دولت کے، مال کے، فتوحات کے. وہ جو اقبال نے چڑھے جو مجاہد تو بولے نقیب،
نصر من اللہ وفتح قریب. یہ وہ زمانہ تھا کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. اقبال نے اس موقع پر یہ بات کہی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بلاد شام سارے کا سارا امیر معاویہ کے سپرد کر دیا اور اپنے نئے عمال مقرر کیے. گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض گورنروں کو انہوں نے معزول کر کے نئے گورنر مقرر کیے. ان کی خلافت کا زمانہ بھی تقریباً 11 برس ہے. 11.5 چونکہ ان کا شہادت کا سال 35 ہجری ہے. حضرت عثمان کی شہادت کا سال 35 ہجری، 24 ہجری میں خلیفہ بنے اور 35 ہجری میں شہید ہوئے. کتنے سال بنے؟ 11. ان 11 سال میں جو پہلے 6 سال ہے نا، 24 سے 30 تک، یہ بڑے کامیاب سال ہیں. بڑے کامیاب، اطمینان کے، سکون کے، فتوحات کے، اور بڑے حکومتی سطح پر بڑی مضبوطی تھی. لیکن ان 6 سالوں میں بلا کیا ہوا؟ یہاں سے اٹھتا ہے اختلاف. ان 6 سالوں میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا. یہودی النسل تھا، بڑا لائق فائق ذہین تھا، اور اس کا ایک نائب تھا اشتر نخی، کوفے کا رہنے والا. عبداللہ بن سبا نے ایک تحریک کا آغاز کیا. کوفے سے اٹھا، بصرے میں، مصر میں، حجاز میں پھرا، اور ہر جگہ پر اس نے یہ بات لوگوں کے کانوں میں ڈال دی کہ خلافت کا حق حضرت علی کا پہلے دن سے چھینا گیا. وہ وصی رسول تھے. اس نے یہ عقیدہ دیا. دوسرا عقیدہ یہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کی طرح اٹھائے گئے ہیں، واپس آئیں گے. اور تیسری بات، اہل بیت نبی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہر دور میں، اور یہ بڑا حساس مضمون تھا. آج بھی دیکھ لیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لوگ میرے متعلق باتیں کرتے ہیں لیکن وہ بھی کان کھول کے سن لیں کہ آج اہل تشیع نے اہل بیت کو پکڑا ہے، اور کوئی بات ہے ان کے پاس؟ کوئی بات نہیں. نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ اصلاح معاشرہ، نہ قبر، نہ دوزخ، نہ جنت، نہ حشر، نہ حساب، نہ قرآن، نہ حدیث، کوئی چیز ان کے پاس نہیں. بس ایک ہی بات ہے ان کے پاس، اور کیا ہے کہ بھی اہل بیت سے محبت کرنی ہے. وہ خانوادہ رسول ہے، نبی کی بیٹیاں ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کا خاندان ہے. بس اسی کے گرد ان کا دین گھومتا ہے. اور اس حسین اور خوبصورت عنوان جب محرم میں بیان ہوتا ہے تو آدھے اہل سنت وہ وہاں ہوتے ہیں. وہ آدھے اہل سنت کیوں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نبی کی اہل بیت کی بات ہوتی ہے، سننی تو چاہیے. اور اسی حال میں وہ شکار ہو جاتے ہیں. اسی حال میں وہ شکار ہو جاتے ہیں. اور کوئی بھی بات کر لے، یہ مضمون ایسا ہے، رسول اللہ کی محبت کا کر لے، اہل بیت کی محبت کی بات کر لے، اور وہ عبداللہ بن سبا وارث بن گیا تھا اہل بیت کا کہ میں اہل بیت کے حقوق کا نمبردار ہوں جو ان کے حقوق چھینے گئے. میں حضرت علی کو خلیفہ بناؤں گا، ان کے جو حقوق ہیں وہ لے کے دوں. جیسے میں نے آج بات کی اہل تشیع کی، انہوں نے یہ بات کی اور اسی کو انہوں نے دائرے میں رکھ کر وارث بن گئے. اور ہم نے اہل سنت نے اہل تشیع کی ضد میں آ کر، کس میں آ کر؟
ان کی ضد میں آ کر، کیوں کہ وہ صحابہ پہ زبان کھولتے تھے، ہمیں نفرت ہو گئی، اور ہونی بھی چاہیے تھی۔ انہوں نے صحابہ پہ زبان کھولی، ہمیں ان کی زبانوں سے اہل بیت کا ذکر بھی اچھا نہیں لگتا، اور ان کی ضد میں ہم نے بھی اہل بیت سے محبت کا حق ادا نہ کیا۔ یہ سچی بات ہے، ہم نے بھی اہل بیت سے محبت کا حق ادا نہ کیا، ہم نے بھی ان کا مقدمہ نہ لڑا، ہم نے بھی ان کا ذکر نہ کیا جس طرح ذکر کرنے کا حق تھا۔ اچھا، یہ کیا معمولی بات ہے؟ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا کہ حسین کا سر نیزے پہ چڑھا کر 2000 میل چلایا جائے اور عبید اللہ ابن زیاد اسے چھڑیاں مارے، نبی کی بیٹیاں قیدی کی جائیں، ہم نے ان کا مقدمہ لڑا ہی نہیں ہے، ہم نے ان کا مقدمہ قوم کے سامنے پیش نہیں کیا۔ ہم تو یہاں تک اہل تشیع کی ضد اور نفرت میں آ گئے کہ کئیوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ ضد نہیں تو کیا ہے؟ یہ ناسمیت نہیں تو کیا ہے؟ اور پھر یہی بغض قرار پاتا ہے۔ جب آپ کسی کا مقدمہ نہیں لڑتے، عدم توجہ کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کسی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہیں ہے۔ چلو خیر، یہ اپنے موقع پہ بات آئے۔ عبداللہ میں تو میں کہہ دوں کہ اہل بیت نبی، یہ اہل تشیع کی میراث وراثت نہیں ہے، یہ پوری امت کی میراث ہے۔ پیغمبر کی اولاد جس طرح پیغمبر پوری امت کا باپ ہے، اور پیغمبر کی تعلیمات پوری امت کی تعلیمات ہے، اسی طرح نبی کا گھرانہ بھی پوری امت کی میراث ہے، کوئی اس کا وارث نہیں بن سکتا، اور ہم نے اس میراث سے کوئی حصہ لیا نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے تھا، اور ہم اہل سنت تو وارث ہی ہم تھے، ہمیں ہی بننا چاہیے تھا۔ جہاں ہم صحابہ کے وکیل بنے تھے، ہمیں اہل بیت کا بھی وکیل بننا چاہیے تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم ان کے وکیل نہ بنے تو اہل تشیع ان کے یہ الگ بات ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ اہل بیت کے بارے میں کون کون سا عقیدہ گھڑ کر انہوں نے شامل کر دیا ہے۔ انہیں اللہ بنا دیا، مشکل کشا بنا دیا، حاجت روا بنا دیا، جنت کے مالک بنا دیا، کہ جنت میں بھی وہی جائے گا جو حسین والا ہوگا۔ کیا خیر، یہ ایک الگ مضمون ہے کہ انہوں نے اہل بیت پہ پر چادر ڈال کر اس کے آڑ میں کیا کیا کیا، یہ الگ موضوع ہے، لیکن ہم نے بھی انصاف نہیں کیا۔ انہیں موقع مل گیا تو عبداللہ بن سبا نے کیا کیا؟ اس نے یہ تحریک چلائی، اتنی کامیاب ہوئی کہ محمد بن ابو بکر جیسے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور محمد بن حذیفہ جیسے بھی شامل ہو گئے، اکابر صحابہ، بدری صحابہ، بیت رضوان کے لوگ، مہاجرین، انصار، اور یہ لوگوں کے اندر بات سرایت کر گئی، اور حضرت عثمان کے زمانے میں یہ بات لوگوں کے اندر داخل کر دی اس نے۔ اور دیکھیں شہادت عثمان کے موقع پر حالات کیا بن گئے کہ لوگوں کے اندر یہ بات اتنی سرایت کر گئی کہ حضرت عثمان کو رات کے اندھیرے میں مدینے میں دفنانا پڑا۔ کہتے ہیں نا پانی بند ہو گیا 40 دن کے لیے۔ کیوں بند ہوا؟ مدینہ انصار مدینہ کا نہیں تھا، وہ خلیفۃ المسلمین نہیں تھے، سرکاری فوج ان کے پاس نہیں تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن حالات اتنے بگاڑ دیے گئے تھے اس کلیش میں کہ بنی امیہ کون ہے۔ اور جب حضرت عثمان
خلیفہ بنے تھے تو یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں اتر گئی تھی کہ نبی ہاشمی کے مسلک پہ ایک اموی بیٹھ گیا ہے. اس کو بنیاد بنا کر اس عبداللہ بن سبا نے ماحول اتنا خراب کیا. کوفہ سبائیوں کا، بصرہ سبائیوں کا، مصر سبائیوں کا، حجاز کے اندر یہ صحابہ کی اولادیں بھی اس میں شامل ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا کہ 35 ہجری میں کہ یہ لوگ مدینے پہ چڑھا ہے، اور بہانہ ایک بن گیا بیچ میں محمد بن ابی بکر کو جو خط لکھ کر دیا تھا مروان نے، حضرت عثمان نے، اور وہ ایک بیچ میں بات آ گئی. بلوائیوں نے، سبائیوں نے اس کو بنیاد بنایا اور مدینے کا گھیراؤ کر دیا، حضرت عثمان کے گھر کا. لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے. اور پھر آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کس بے کسی اور بے بسی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان بلوائیوں نے شہید کیا. وہ شہید ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے، اور حضرت علی کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت خلافت کر لی، اور جتنے یہ بلوائی تھے یہ سب حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے تھے. تاریخ پڑھ کر دیں، یہ سب لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے اور طاقتور جتھوں کی صورت میں موجود تھے. وہ خلیفہ بن گئے. انہوں نے خط لکھا امیر معاویہ کو کہ میں تمہیں معزول کرتا ہوں، اور ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ امیر معاویہ کو ابھی معزول نہ کرو، پہلے بیعت لے لو. کوفے سے، بصرے سے، مصر سے، حجاز سے بیعت لے کر اموی عاملوں کو، گورنروں کو بعد میں معزول کرنا. خط لکھا، اور امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کا خون آلود کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں وہ دمشق میں منگوا کر دمشق کی جامع مسجد کے اندر لٹکا دی، اور لوگوں سے کہا کہ میں علی کی خلافت کیسے مانوں کہ یہ حضرت عثمان کا کرتا اور ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں جب تک علی قاتلان عثمان کو میرے سپرد نہیں کریں گے میں بیعت نہیں کروں گا. ان کے ہاتھ بھی بات آ گئی. خیر تکرار بڑی، امیر معاویہ نے انکار کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی میں بزور تم سے بیعت لوں گا. مدینے میں فوج نے تیاری شروع کر دی شام پہ حملہ کرنے کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر تھی، حضرت طلحہ بھی پہنچے، زبیر بھی پہنچ گئے، اور حضرت عائشہ کو مدینے مکے میں خبر ہوئی کہ حضرت عثمان کے ساتھ یہ سلوک ہوا. اللہ کی مشیت دیکھیں، اللہ کے کام دیکھیں، انسان کیا کر سکتا ہے. حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، زبیر مکے میں خبر پہنچی تو حضرت عائشہ کہنے لگی نہیں میں قاتلان عثمان سے انتقام لوں. یہ ان کے ساتھ مروان بھی مل گیا، بنی امیہ کے خیر خواہ بھی مل گئے، صحابہ میں بہت سارے مل گئے. جہاں جہاں بات پہنچتی گئی حضرت عائشہ نے بجائے مدینہ آنے کے بصرے اور کوفے کا رخ کر دیا. وہ سمجھتی تھی کہ اس فتنے کے جتنے انڈے بچے دیے جا رہے ہیں اس کا مرکز بصرہ اور کوفہ ہے، کیونکہ عبداللہ بن سبا اینڈ کمپنی یہاں تھی، ادھر چلو مصر میں ان کی آشیانے کو توڑا جائے. وہ ادھر کو چلی گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینے میں خبر ہوئی کہ کوفہ اور بصرہ میں تو یہ حالات ہے. وہ شام کی طرف جانے کی بجائے کوفہ اور بصرہ کی طرف چلے، اور یہاں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا. جمل اونٹ کو کہتے ہیں، حضرت عائشہ اونٹ پر تھی اور یہاں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا. حضرت علی نے فتح پائی
اور اللہ کی مرضی دیکھیں کہ جب آمنے سامنے ہوئے حضرت طلحہ زبیر لشکر عائشہ میں تھے تو حضرت علی نے حضرت زبیر سے مخاطب ہو کر کہا، اے زبیر، تمہیں یاد ہے کہ تو اور میں رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے اور رسول اللہ نے کہا تھا، زبیر کیا تو علی کو دوست نہیں رکھتا؟ تو تو نے کہا تھا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں دوست رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اے زبیر، پھر وہ کیسا وقت ہوگا کہ تو علی سے لڑے گا اور علی حق پر ہوگا، تو علی سے لڑے گا اور علی حق پر ہوگا۔ حضرت زبیر نے یہ جملے سنے، میدان چھوڑ کر نکل گئے اور ساتھ ایک سبائی لگ گیا۔ باہر نکلے تو اس سبائی نے سجدے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت زبیر کو شہید کر دیا۔ ان کا سامان اور گردن لے کر حضرت علی کے پاس پہنچا، اے علی، میں نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا، مبارک ہو۔ فرمانے لگے، تجھے بھی مبارک ہو۔ وہ کہنے لگا، کس کی؟ فرمایا، دوزخ کی۔ تو نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو اپنی تلوار سے چہرے رسول کی حفاظت کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِي یعنی الزبیر، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور محمد کا حواری زبیر اللہ نے بنایا۔ اور جب یہ بات حضرت طلحہ کو پتا چلی تو وہ بھی میدان چھوڑ گئے، باہر جا رہے تھے کہ پیچھے سے مروان نے تیر مار کر حضرت طلحہ کو بھی شہید کر دیا۔ مروان نے یہ سمجھا کہ ان کی شہادت کا ذمہ دار علی کو قرار دیا جائے گا، جنگ اور بڑھے گی۔ خیر، اس کے بعد یہ جنگ ختم ہو گئی، حضرت عائشہ مدینہ چلی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آج کے بعد دارالحکومت مدینہ کی بجائے کوفے کو قرار دے دیا۔ اور اس کے بعد پھر باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لے کر آئے۔ حضرت علی کوفے میں مقام صفین پہ دونوں فوجیں جمع ہو گئے، جس میں 70,000 مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ صفین میں 70,000 مسلمان شہید ہوئے۔ تو میں یہ پڑھتے ہوئے غور کر رہا تھا، مجھے پتا نہیں ہے، میں اتنا بڑا تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں کہ 70,000 صحابہ بدر، احد، خندق، حنین، تبوک، فتح مکہ، حنین اور اس کے بعد یرموک، یمامہ، عراق، شام، قادسیہ، یرموک اور ساری فتوحات مصر اور افریقہ تک، اسپین تک جتنی بھی فتوحات ہوئی ہیں، شاید 70,000 مسلمان شہید نہ ہوا ہو۔ یہ 4-5 سال اسلام کے جو ضائع ہوئے ہیں اور ہزاروں صحابہ شہید ہوئے ہیں، مرضی اللہ کی تھی۔ اگر یہ مسلمانوں پہ برا وقت نہ آتا تو آج پورا یورپ مسلمان ہوتا، پورا یورپ مسلمان ہوتا۔ لیکن میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں آج ترازو پکڑ لوں اور میں صحابہ کی غلطیوں کو اچھالوں اور میں کہوں یہ غلط تھا، وہ غلط تھا، یہ غلط تھا، وہ غلط تھا۔ یاد رکھے، صحابہ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے۔ صحابہ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے۔ ایک طالب علم اگر 100 میں سے 95 نمبر لے لے، 5 نہ لے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شاباش، اس نے تو انتہا کر دی ہے۔ اور اگر صحابہ نے 100 میں سے 95، 96، 97، 98، 99 نمبر لیے ہیں، اگر کسی سے خطا ہوئی ہے تو پھر بھی شاباش کے لائق ہے۔ ہم صحابہ کو غلطی سے مبرہ نہیں کرتے، وہ معصوم نہیں تھے، خطائیں ہوئی ہیں ان سے، لیکن ہمارا حق کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. میں ترازو پکڑ لوں. آج ہم نے ترازو پکڑ لیے ہیں. خیر جنگ صفین یہ تفصیلی بات ہے، وہ چونکہ وقت کہ دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کر سکوں. خیر 40 ہجری میں پھر حضرت علی کے خلاف خارجی پیدا ہو گئے. جنگ صفین کے نتیجے میں نہروان کا واقعہ پیش آیا جس میں حضرت علی نے خارجیوں کو قتل کیا. آخرکار 3 خارجی اٹھے. انہوں نے کہا عمرو بن عاص، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی تینوں کو قتل کر دیا جائے، عالم اسلام کو امن مل جائے گا. 2 ناکام ہوئے، حضرت علی کو شہید کر دیا رضی اللہ عنہ. 40 ہجری میں ابھی زخمی ہوئے. لوگوں نے کہا اے علی ہم حسن کو خلیفہ بنا لیں. فرمایا چاہو تو بنا لینا، چاہو تو نہ بنانا، میرا کوئی حکم نہیں ہے، میرا کوئی حکم نہیں ہے. میں نہیں کہتا تمہیں اسے بناؤ. ان کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے. ادھر خلیفہ بنے، والی شام پھر فوجیں لے کر چڑھائے کوفہ اور بصرہ کی طرف. حضرت حسن نے بھی فوجیں نکالی، لیکن کوفیوں نے حضرت حسن کے ساتھ وفا نہ کی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو غداری پہ تل اترے ہیں تو امیر معاویہ نے رضی اللہ عنہ خط بھیجا صلح کے لیے. یہاں صلح ہو گئی. تمام شرائط حضرت حسن کی، اور صلح کے بعد حضرت حسن کوفے کو چھوڑ کر مدینہ چلے آئے. یہ 41 ہجری کی بات ہے اور 50 ہجری میں فوت ہوئے. کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی نے انہیں زہر دیا تھا، جادہ نامی عورت نے. تو 41 سے 50 9 سال 9 سال حضرت حسن مدینہ میں رہے. اور سیرت حسن میں لکھا ہے کہ 9 سال ان کا معمول کیا تھا. معمول یہ تھا فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے اور طلوع آفتاب تک 2 زانو بیٹھتے، ذکر کرتے، نماز اشراق پڑھتے، نکلتے، ازواج مطہرات کے گھروں میں سلام کرتے نبی کی بیویوں کو، پھر اپنے گھر جاتے، کھانا کھاتے اور پھر مسجد نبوی میں چلے جاتے. اور حوصلہ اتنا تھا کہ اس زمانے میں مروان بن حکم مدینے کا گورنر تھا اور امیر معاویہ تمام بلاد اسلامیہ کے حاکم بن چکے تھے. حضرت حسن کی صلح کے بعد 2-4 منٹ آپ کی اجازت سے لوں گا، بات ختم ہو جائے گی. طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ خلیفت اور رسول نہیں تھے، وہ بنی امیہ کے خلیفہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ترقی کا آغاز ہوا، پھر فتوحات کے دروازے اثر نو کھلے اور حضرت حسن مدینہ میں. اور چونکہ بنی امیہ کی اب طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا، اور مروان مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کر حضرت علی کو گالیاں دیتا اور حضرت حسن مجمع میں ہوتے. ایک بار مروان سے کہنے لگے اے مروان، اگر تو نے میرے باپ کو برا کہنا ہو تو میری عدم موجودگی میں کہہ دیا کر. اتنے حوصلے تحمل مزاج کے آدمی تھے. اور میرے آقا نے کہا تھا ایک بار خطبہ جمعہ میں، حضرت حسن یہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح علی یدہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. ایک وقت آئے گا
کہ یہ دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے اندر صلح کروائے گا، اور حضور انہیں کندھے پہ بٹھاتے اور آپ حضرت حسن یہاں سے لے کر یہاں تک حضور کے مشابہ تھے، اور یہاں سے لے کر نیچے تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین یہاں سے لے کر یہاں تک حضور کے مشابہ تھے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ اور اسی لیے آقا نامدار فرمایا کرتے، اے علی، حسن میرا بیٹا ہے، حسین تیرا بیٹا ہے۔ وَكَانَ أَشْبَهَ رسول اللہ، وہ شبیہ رسول تھے۔ اور انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس گئے، اما جان میرا جی چاہتا ہے جب میں وفات پا جاؤں تو میرا مرکز بھی میرے نانا کے ساتھ حجرہ عائشہ میں بنا دیا جائے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی، اے بیٹا حسن، وہ جگہ میں نے رکھی ہے، اگر تو پسند کرے تو میں تجھے دے دیتی۔ انہیں دے دی۔ فوت ہونے لگے، ابو ہریرہ بھی پاس تھے، فرمایا مجھے میرے نانا کے ساتھ دفن کرنا، اگر بنی امیہ رکاوٹ بنے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جنازہ اٹھا حجرہ عائشہ کی جانب، مروان نے روک دیا، نہیں، اگر اس حجرے میں عثمان بن عفان دفن نہیں ہو سکے تو حسن بن علی بھی یہاں دفن نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ان کو جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے ایک طرف دفن کر دیا گیا، جن کی قبر آج بھی خلائق کے لیے ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئندہ جمعے میں سیدنا حسین کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔